ہماری صحت سے جڑا ہوا ہے. تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہمارے سامعین کو آپ یہ بتا سکیں کہ ہم کہتے ہیں نا جی آپ کا لائف سٹائل ہیلدی ہے. ہیلدی لائف سٹائل ہم کیا بہت باتیں کرتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں جی ہیلدی لائف سٹائل، ہیلدی لائف سٹائل. یہ کیا ہوتا ہے ہیلدی لائف سٹائل؟ امبر، یہ ایک بیسس ہے انسان کی صحت کا، ہیلدی لائف سٹائل. اور اسی میں ہم لوگ کوتاہیاں کر جاتے ہیں. اگر یہی ہم اس کے پرنسپلز کو فالو کریں تو ہماری زندگی صحت مند بھی ہوگی اور لمبی بھی ہوگی. لمبی زندگی خراب صحت کے ساتھ تو مزے والی بات نہیں ہے نا. بالکل ہم سب کو اچھی صحت مند لمبی زندگی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنی ڈائٹ، ساری بات آ جاتی ہے ڈائٹ، بیکاز ڈائٹ جو آپ کھا رہے ہیں وہی چیز آپ کے اندر سیلز، جو ٹریلینز آف سیلز ہیں آپ کی باڈی کے اندر، ان کو وہ پاور کر رہی ہے. بالکل اگر ان کو پاور نہیں مل رہی ان سیلز کو صحیح غذا سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے یا صحیح طریقے سے، آپٹیمل طریقے سے کام ہی نہیں کریں گے. تو یہاں پہ آ جاتی ہے غذا. کیا آپ نے کھانا ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ گوشت کا استعمال کم کریں. ہمارے یہاں آج کل 25 سال کی عمر میں ڈائگنوز ہو رہا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. کیوں؟ کیونکہ سٹریس اتنا ہے. جب وہ سٹریس اتنا جب ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ اس کو آپ مینج کرتے ہیں اچھی غذا سے. اور جب وہ ہی نہیں ہوتی تو مائنڈ باڈی کیسے کنیکشن ہوگا؟ ہوگا ہی نہیں. بالکل. تو ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گوشت کا استعمال کم کریں، ہم نمک کا استعمال کم. یہ میں بیسکس آپ کو بتا رہی ہوں. صبح ناشتہ ضرور کریں. صبح اٹھتے ساتھ چائے، پہلا گھونٹ چائے کا مت لیں، اور ایک گلاس پانی سے شروع کریں. میں چاہتی ہوں کہ میں آج آپ کے شو کے توسط سے بتاؤں کہ آپ خود ایک سمپل فارمولا اگر لکھ لیں، جو میں آج باتیں بالکل آپ کے شو میں ڈسکس کروں گی، تو بہت آسان ہے کہ کل سے یا آج ہی سے وہ ایک نیا اپروچ شروع کر سکتے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے. بالکل صبح اگر پانی پئیں، اس کے ساتھ ساتھ بادام کھائیں، تو ان کی پوری دن کی کریونگ جو ہوتی ہے نا، جیسے ہم کریو کرتے ہیں میٹھا، ہم کریو کرتے ہیں اور چیزیں، کبھی فرائیڈ چیزیں، تو وہ کریونگ جو ہے وہ باڈی آٹومیٹکلی، باڈی کا میکانزم کک ان کر جائے گا، اور وہ باڈی آہستہ آہستہ کریونگ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. تو میں چاہوں گی کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس کو غور سے سنیں. اور اگر وہ ویٹ لوز کرنا چاہتے، دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اگر ایکسیس ویٹ ہے، ویٹ زیادہ ہے، تو آلریڈی آپ تھکے تھکے محسوس کر رہے ہیں، اور obviously موڈ پہ بھی اثر پڑتا ہے نا. بالکل آدھی 50% تو آپ کا موڈ خراب رہتا ہے، بیکاز آپ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس کنڈیشن میں، کسی کو نہیں زیادہ ایکسٹرا ویٹ چاہیے، ہر بالکل کوئی بیٹل کر رہا ہے. تو آج انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے پروگرام کے تھرو بہت سی سمپل ٹپس جو گھر میں کی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے بالکل بازار سے چیزیں خرید کے کی بالکل. جائے. اور آمنہ میں یہ چاہوں گی کہ جب آپ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ہمیں سب کچھ جب بتائیں گی، تو میں یہ چاہوں گی کہ جو ہمارے سامعین ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی بہت بڑھ رہی ہے، ہم ہر چیز افورڈ بھی نہیں کر سکتے اس وقت. تو آپ ایسا ڈائٹ پلان بتائیں یا ایسی چیزیں کھانے کو زندگی میں بتائیں جو ہر طبقہ جو ہے کھا سکے. بالکل امبر، میری تو اپروچ ہی بالکل ایسی ہے. میں تو اس میں بلیو ہی نہیں کرتی، نہ میں ان فیٹ ڈائٹس اور کیٹو اور یہ جو آج کل انٹرنیٹ سے نکلی ہوئی ڈائٹس، ان میں بالکل بلیو نہیں کرتی، بیکاز یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ آپ گراتے ہیں، واٹر ویٹ کم ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. پھر واپس آ جاتا ہے. بالکل. اچھا امینہ، آمنہ ہمارے پاس، سوری میں آپ کا نام غلط لے رہی ہوں، آمنہ. نہیں ٹھیک کوئی ہے، بات نہیں. آمنہ مجیب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ایک چھوٹا سا ٹائم چیک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم چیک کے بعد سامعین آج کا شو بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، آج آمنہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ آپ کو کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے. ٹھیک ہے، اور پورے دن میں کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ آپ ہیلدی لائف سٹائل اپنا سکیں. چاہے آپ آفس میں کام کرنے والے ہوں، چاہے آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو، چاہے آپ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہو. تو آج ہم صبح سے لے کر شام تک کی روٹین ڈسکس کریں گے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی وہ سکھا سکیں، اور آنے والے وقت میں جو اوبیسٹی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اس کو ہم آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کر کے کنٹرول کر سکیں. اسٹے ٹیون ود اس. ایک چھوٹا سا ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ، ہم شروع کرتے ہیں. بجائے، مجھے پتا ہے کہ ہم ڈائبٹیز، اوبیسٹی، ان سب کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کو نا یہ نہیں بتاتے کہ یار آپ نے ایگزیکٹلی کھانا کیا ہے،
कितने बजे खाना है, उठना कितने बजे, सोना कितने बजे। तो मैं चाहूंगी कि आज आप ना हमें ये बताएं कि हम सुबह उठे हैं, हमें क्या करना है, क्या खाना है, फिर डिफरेंट उसके साथ साथ आप डिफरेंट लोगों को ऐड करते जाएं। बच्चे हैं तो ठीक है। कैसे करें, ठीक है, खवातीन है घर की तो फिर वो क्या खाएं। तो हम सुबह से लेकर शाम तक ठीक क्या है। आज रूटीन सेट करते हैं, इसमें हम एक्सीलेंट सब क्वेश्चन, cover एक्सीलेंट करेंगे। क्वेश्चन। आई थिंक सबको ये एक गाइडलाइंस बिल्कुल जरूर जानी चाहिए ताकि वो भी अपना एक्शन प्लान फौरन शुरू करें। बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इन सब चीजों का बेस है ना अंबर, वो है आपकी नींद। बिल्कुल अगर नींद पूरी नहीं है ना तो वो आपके मूड पे भी असर करेगी, आपकी सेहत पे भी असर करेगी, आपके वेट पे भी असर करेगी, आपकी जनरल वेल बीइंग पे भी असर करेगी। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि रात की नींद कम से कम 8 घंटे तो जरूर करें। पहला असूल पहला 110%। 7 घंटे नहीं, अगर 8 घंटे नहीं तो 7 तो करें ही At करें। least, अच्छा, और ये नहीं कि 12 बजे सो गए और 7 बजे उठ गए। कोशिश करें कि 11 साढ़े 10, हमारे यहाँ हर चीज लेट होती है, खाना भी लेट से होता है, हमारा एक कल्चरल ये एक चीज है। बिल्कुल, लेकिन trend है। लेकिन लेकिन हाँ अंबर, लेकिन थोड़ा सा सेहत के लिए थोड़ा सा तो इंसान करता ही है ना। जैसे हम अल्लाह मियाँ से जब मांगते हैं तो नमाज पढ़ते हैं ना, बिल्कुल। तो पूछते हैं अल्लाह मियाँ से। तो इसी लिए सेहत के लिए आपको थोड़ी बहुत चीजें अपनी सोच विचार करके थोड़ा एक्शन तो लेना ही है। बिल्कुल। कोशिश करें कि 11 बजे मोबाइल का साइलेंस करें, ठीक है। उसका मुंह मोड़ें ताकि वो जो उसकी ब्लू लाइट जो है वो रात को आपको डिस्टर्ब ना करे ठीक है। और आप सोएं। अच्छा, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमें नींद आती नहीं है और नींद आने में बड़ी मुश्किल आते हैं। अच्छा, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि सोने से पहले कोशिश करें कि हल्दी या दूध का इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, अगर वो आपको दूध हजम नहीं होता तो फिर आप रात को कैमोमाइल टी, एक चीज होती है, वो आपकी पूरी नर्व्स को रिलैक्स कर देती है। तीसरी चीज, आई होप कि कोई सुन रहा है ताकि ये सारी चीजें आप नोट हो सकें। तीसरी चीज मैग्नीशियम का सप्लीमेंट, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो 400 मिलीग्राम्स की एक गोली रात को आप जरूर लें। ठीक है। और उससे क्या होगा कि उससे स्ट्रेस भी कम होता है, उससे नींद भी आती है। जब आपकी नर्व्स रिलैक्स होती हैं तो फिर आपको नींद बहुत आसानी से आ जाती ठीक है। और 5वीं चीज, आप अपनी एड़ियों पे गरम कोकोनट ऑयल का मसाज करें सोने से पहले, आप बेबी की तरह सोएंगे। वाओ, सो ब्यूटीफुल। यानी आपने पहला स्टेप बताया कि आपने अच्छी नींद सोनी कैसे। या बिल्कुल, Very nice. ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं और आई होप के व्यूअर्स ने ये सुनी होंगी और नोट की होंगी। तो हर चीज का जी बेस जो है वो आपकी नींद है। तो शुरू करते हैं कि एक दफा नींद का आपने बैटल जीत लिया तो आप सोचें कि 90% आपकी सेहत ठीक हो गई। बिकॉज आपका मूड, आपकी चिड़चिड़ापन, ये सारा कुछ जो है ना, ये ओवर टाइम अक्यूमुलेट होता जाता है और एक दिन एक वो जो आपका अंदर गुबार होता है, वो बॉल होता है, वो फट जाता है जाके, और उसके असरात फिर अच्छे नहीं होते ना, Perfect, है ना। बिल्कुल। सो सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले चाय के साथ दोस्ती ना करें। बिल्कुल। सबसे पहले आप रूम टेम्परेचर पे 1 ग्लास पानी पिए। कोशिश करें कि 2 ग्लास पिए, ठीक। अगर 2 नहीं तो मिनिमम 1 ग्लास तो जरूर पिए। उसके साथ आप 7 बादाम जो रात को आपने भिगोए हों वो आप ले लें। उसके बाद आपने अपना नाश्ता जरूर करना है, जो भी हो, चाहे एक बॉइल्ड अंडा हो, चाहे ऑमलेट हो, बल्कि प्रोटीन आप जरूर लें, बिकॉज प्रोटीन ही तो मसल को बनाती है। बिल्कुल। तो ये तो वेट गिराने में भी आपको मसल का साथ लेना होगा। और वैसे भी जैसे ही हमारी उम्र ज्यादा होती है हम बॉडी मसल लॉस होता है, तो हमें मसल बनाने की जरूरत है। प्रोटीन खाने जी, प्रोटीन बहुत ज्यादा खाने की जरूरत है। अब जरूरी नहीं है कि गोश्ती से आप प्रोटीन लें, प्लांट से, सब्जियों से, दालों से, अंडों से। सो सुबह नाश्ता जरूर करें, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बिकॉज अगर वो सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो वो क्या जाके सीखेंगे स्कूल में, क्या कंसंट्रेशन होगी उनकी, कंसंट्रेशन होगी ही नहीं जब तक वो प्रोटीन सुबह नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, सफेद ब्रेड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें और ब्राउन ब्रेड या रोटी चक्की के आटे की या बाजरे की या ज्वार की, इन चीजों से अपनी सुबह की शुरुआत करें। अगर वो नहीं पसंद तो पॉरेज का इस्तेमाल करें, लेकिन सुबह का नाश्ता जरूर करें और नाश्ता करके अपनी चाय या कॉफी जो भी आपने साथ साथ पी सकते।
ساتھ ساتھ پی سکتے ہیں, بیکاز صبح آپ نے وہ بادام اور پانی پی لیا ہے نا, تو بس اس کے بعد آپ اپنا ناشتہ کریں. ناشتہ ایک دفعہ پیٹ میں جائے گا, وہ پہلے کوٹنگ جو ہے وہ ناشتے کی ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ اپنا چائے پی سکتے ہیں. بڑا اہم چیز کور ہوگی, اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہونا چاہیے؟ ناشتہ کب سے کب تک کے آئی تھنک بائی 9 o'clock تک ناشتہ آپ کا ختم ہو جانا چاہیے. 7 to 9 کے بیچ میں آپ کر لیں. بالکل, میں تو کچھ جلدی ہی کر لیتی ہوں. آئی تھنک میں تو 6 بجے ہی ناشتہ کر لیتی ہوں. تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر آپ کا وہ رات کا بھی سائیکل جلدی ہے, جلدی ہے نا, 6 بجے کھانا بند. یہ اس سے اچھی بات تو امبر ہو ہی نہیں سکتی. دیٹس ایکسلنٹ, دیٹس گریٹ. اب ہم آفس جانے والے آفس چلے گئے, بالکل آفس جانے والے بچے اسکول چلے گئے. اچھا ایک اور چیز, میں اس میں اسکول کے بچوں کا لنچ باکس بھی تھوڑا سا جلدی سے ڈسکس کر لیں. ہیلدی لنچ باکس بیچ میں ہم بالکل ہم بالکل بالکل, اور اس میں ہم لنچ باکس نا آفس کے جو ہسبینڈز ہیں, بھائی ہیں, ان کا بھی ان کا بھی بتا دیتے ہیں. تو چلیں لنچ باکس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں, ہیلدی لنچ باکسز کی. سو بچوں کے حوالے سے میری تو گائیڈ لائنز یہی ہوں گی کہ ایک براؤن بریڈ کا, بچے براؤن دیکھ کے کچھ گھبرا سے جاتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ ان کو سمجھائیں. اگر ہم بچوں کو ایڈلٹس کی طرح ان سے بات کریں نا اور ان کو سمجھائیں, بچے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں. تو اس میں انڈے کا سینڈوچ, چکن کا سینڈوچ, گھر کا بنا ہوا, باہر کا نہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ایک فروٹ یا کیلا جو بھی سیزن کا ہے. یہ نہیں کہ آپ باہر سے خرید کے لا رہے ہیں فروٹ, جو ایک کیلا دے دیں اور ایک سینڈوچ دے دیں, دیٹس اے پرفیکٹ اسنیک بچوں کے لیے. اور یہی آفس والے بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. ہاں بالکل, لیکن کیا ہوتا ہے کہ آفس میں وہ جو اسنیکس ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ اوے انٹو لنچ چلے جاتے ہیں, ان کے پاس وہ اسنیک کا وہ ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ ان کے لیے جو بیچ والا ٹائم ہے, اوبویسلی اگر انہوں نے 8 بجے کا ناشتہ یا 7 بجے کا کیا ہوا ہے, ان کو 11 بجے بھوک لگے گی. تو وہ وہاں ان کے لیے ایک سیب یا کچھ تھوڑے سے اخروٹ یا بادام یا تھوڑے سے یہ کھجور لے لیں, ایک کھجور لے لیں. بادام اور یہ والنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں, بیکاز ان کے اندر والنٹس کے اندر زنک ہوتی ہے اور آلمنڈس کے اندر ایکسکیوز می پروٹین ہوتی ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دم ان کا پیٹ بھرا بھرا محسوس کرے گا, اور وہ جو زنک کی کمی جو ہر انسان میں ہوتی ہے, جس کے لیے سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پوری ہو جائے گی. تو 7 اخروٹ چھلے ہوئے اور 7 بادام, یہ ان کو ایک چھوٹے سے پاؤچ میں ڈال کے دے دیں, تاکہ جب ان کو اس وقت بھوک لگے تو وہ اپنی گرین ٹی کے ساتھ, چائے نہیں, ایک تو دودھ پتی اور یہ جو پاؤڈرڈ ملک کی چائے آتی ہے نا آفس میں, یہی تو تباہی لا رہی ہے. تو پلیز ان کو یہ بتائیں کہ وہ والی پاؤڈر والی چائے مت پئیں, ٹی بیگ والی پئیں, الگ دودھ الگ. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس وقت گرین ٹی پی لیں. یہ تو اور بھی اچھی بات ہے, لیکن کئی لوگ گرین ٹی نہیں پینا چاہتے اور چائے ہی پینا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ پکی ہوئی چائے پاؤڈرڈ ملک کے ساتھ اس وقت تو مزے کی لگتی ہے, بٹ وہ کیا ہوتا ہے اوور ٹائم نا, وہ جا کے پاکٹس, فیٹ پاکٹس آپ کریٹ کرتی ہے آپ کے پیٹ میں, اور پھر اس کے اندر مٹھاس بھی ہوتی ہے. بالکل, وہ بھی اچھا نہیں ہے بلا وجہ چینی کھا. بالکل, اور یہ سویٹنرز وغیرہ بھول جائیں, بیکاز یہ کہنے کو بیچنے کو دیز آر آل مارکیٹنگ گیمکس کہ جی وہ پلانٹ بیسڈ ہے, وہ وہاں سے ہے, یہ سب ڈیمیج کرتی ہیں اوور ٹائم. لیکن وہی بات آ جاتی ہے ماڈریشن میں, کتنا آپ سویٹنر لے رہے ہیں. اگر 6 دفعہ لے رہے ہیں تو پھر 6 دفعہ تو وہ ڈیزاسٹر ہی کرے گی, تو آپ 2 دفعہ لیں, تو پھر بیسکلی وہ آلٹرنیٹ کریں. دوسرا وہ, اور ان کا جو لنچ ہوگا, جو مرد حضرات ہیں, وہ ایک تو گھر کی روٹی لے کے جائیں. نان جو ہے وہ اس میں سوڈا ہوتا ہے, اور وہ وائٹ میدے کا ہوتا ہے, وہی اصل پرابلم کریٹ کرتا ہے. بیکاز ایک تو نان نہیں کھایا جاتا نا, پھر 2 نان کھائے جاتے ہیں, پلس جو سالن وغیرہ جو میں آفیسز میں دیکھتی ہوں جو آتا ہے, اس میں گھی تیر رہا ہوتا ہے, اور ہمیں نہیں پتا وہ کتنا پرانا گھی وہ استعمال کر رہے ہیں یا تیل یا جو بھی کر رہے ہیں. سو بہتر یہ ہے کہ گھر کی تھوڑی سی دال, گھر کی بنی ہوئی سبزی اور گھر کی روٹی, بس اسی سے ناشتہ کریں. اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, آلویز ریمبر, ایک ہیلپنگ لیں, دوبارہ پلیٹ کو بھرے نا. مطلب ہم اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی سیلڈ ڈالیں, تھوڑا سی دال ہو یا کوئی بھی سالن ہو, اور ایک روٹی ہو. بالکل, دہی لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں. تو آپ نے, بلکہ جو ہماری خواتین اگر یہ پروگرام سن رہی ہیں, تو آپ کے لیے اگر آپ ویٹ کو بیٹل کر رہے ہیں اور ہیلدی رہنا چاہتے ہیں, تو یہ سب سے بہترین کھانا ہے. روٹی,
دال اور سبزی, بالکل. اور وہ بھی گھر کی. چیٹ تو ہر کوئی کرتا ہے, باہر ہفتے میں ایک آدھا دفعہ وہ باہر بھی کرے کریں گا, گے, ابھی اس سے بھی بات کریں گے. ہاں اس میں بھی کریں گے. تو آپ کا یہ لنچ ہو گیا. اس کے بعد 3-4 بجے, 4-4:30 بجے انسان کو بھوک تو لگتی ہے, تو تھوڑے سے چنے ابال لیے, جیسے کالے سفید چنے, جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں. بالکل. اس کے اندر تھوڑی سی چنے کی چاٹ. ہاں جی بالکل, لیکن وہ میٹھی املی کے بغیر. ٹھیک ہے, مطلب اس میں تھوڑا سا سبزی ٹماٹر, پیاز اور یہ سب ڈالے نا, ہری بالکل مرچ, یہ ڈالنا, دھنیا. ہاں بالکل, یہ کبھی یہ ڈال دیا. انسان روز چنے کھا کے تنگ آ جاتا ہے. کبھی فروٹ, آج کل سیزن میں اورنج ہے, پپیتا ہے. ہاں بالکل. امرود تو خیر بہت ہی لاجواب پھل ہے, بیکاز اس میں وٹامن سی ہوتی ہے, اور ہماری امیونٹی کو بڑھانے کے لیے وٹامن سی ہمیں نیچرل کتنی زیادہ ضرورت. سپلیمنٹ تو سبھی کھا سکتے ہیں, لیکن یہ نیچرل فارم ہے اور آپ کے سیزن کا ہے, تو اس سے اچھے بہت ہی زبردست قسم کے نیوٹرینٹس آپ کو ملتے ہیں امرود سے. تو امرود کھا لیا, کبھی سیب کھا لیا, کبھی جو بھی سیزن میں, کبھی پپیتا کھا لیا. تو ایک سرونگ, مطلب پپیتا بھی کاٹا تو 1 کپ کے حساب سے اس کے کیوبس کر کے 1 کپ میں ڈالیں جتنا وہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ گرین ٹی پی لیں, اچھا خاصا پیٹ بھر جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر آمنہ, آپ ویسے ڈاکٹر ہی ہیں, جو کھانے کی بات کریں وہ بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. اچھا آمنہ یہ بتائیے گا کہ 1-2 سوال آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آفس میں بیٹھ کے کبھی کبھی چائے کے ساتھ بسکٹ بھی کھا لیتے ہیں, تو کیا وہ بھی نہ کھائیں کیا؟ پتہ امبر, بیسکلی دیکھیں یہ میدے سے بنے ہوتے ہیں بسکٹ, چینی بھری ہوئی ہوتی ہے ان میں. بسکٹ ہے تو مطلب میں کیا کہوں, میں کہنا چاہتی ہوں کہ غلط چیز ہے. ہاں ایک آدھا بسکٹ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ بھی وہ ٹکی پیک پر جب تک پورا ختم نہ ہو تو پھر وہ سکون نہیں نہ آتا. چائے میں بالکل, چائے میں آپ کوشش یہ کریں کہ اگر ایک بسکٹ کھا کے رک سکتے ہیں تو گریٹ, بہت زبردست, کیونکہ وہ ایک ماڈریشن میں کھائی جا رہی ہے, ایک دن کی چیٹ الاؤ, ایک دن کی. اور یا اس کی جگہ کبھی براؤن پاپا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ہم نے یہاں رکنا ہوگا, اور آپ نے فالو کیا رات کی نیند سے لے کر اب ہم پہنچے ہیں شام کی چائے تک. ٹھیک ہے آمنہ, ہم نے شام کی چائے انجوائے کرے ہیں. آپ نے کہا کبھی چنا چاٹ کھا لیں, کبھی فروٹ ساتھ میں کھا لیں, کبھی نٹس کھا لیں, کبھی گھر میں بنے ہوئے دہی کی سالٹڈ لسی پی لیں. اگر اٹس ویری ریفریشنگ, اور اب تو گرمیاں آ رہی ہیں نا. اچھا دوسری سالٹڈ لسی اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو بلڈ پریشر ہے, تو وہ لو سالٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, یا اس میں سالٹ نکال کے صرف کالا نمک ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا زیرہ. بالکل. اچھا آپ نے ایک اور چیز میں آپ سے میں ساتھ میں آپ کی انڈورسمنٹ لینا چاہوں گی کہ ایکچولی ہم نا ڈائبٹیز اور نا ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو نا بھولے نہیں, کیونکہ اس وقت بڑی پرسنٹیج ہے. اور جو آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل ہے اتنا اچھا ہے, تھوڑے میلز اور سب چیزیں, یہ مجھے لگتا ہے یہ ان کو بھی سوٹ کر رہا ہے, وہ بھی کھا سکتے ہیں, بالکل کھا سکتے ہیں. دال اور روٹی اور سبزی تو ان کے لیے ایک پرفیکٹ. ہاں, اور ہم ہر تھوڑی سی دیر کے بعد میٹابولزم کو فیڈ کر رہے ہیں نا. ابھی شام کو ہم نے یہ, اچھا دوسری میں آپ کو ایک ڈرنک بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ عموماً کیا ہوتا ہے 4-4:30 بجے آفس میں بیٹھے ہوئے بالکل نیند آ رہی ہوتی ہے اور تھکے محسوس کرتے ہیں. اچھا اس کی بیک گراؤنڈ وہ رات کی نیند جب ہم نے شروع کیا تھا تو بتایا تھا, لیکن اس کی ایک پک اپ ڈرنک جو میں اپنے پیشنٹس کو خاص بتاتی ہوں, اس کی میں ریسیپی آپ کو بتانا چاہوں گی. اس میں یہ کہ ایک نیمبو بلینڈر میں ڈالا, 1 گلاس پانی ڈالا, اس میں تھوڑی سی ادرک, تھوڑا سا کالا نمک, اور اگر چاہیں فلیور پسند ہے تو تھوڑا سا زعفران, یہ ساری چیزیں, اور بالکل چٹکی بھر شکر, یہ ساری چیزیں ڈال کے بلینڈر میں آپ نے بلینڈ کر دی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ وہ پیئیں اور دیکھیں کہ لگے گا کہ ایک پیچھے سے ایک انرجی بوسٹر آ گیا. ٹھیک ہے, اور جو آفس جاتے ہیں وہ صبح بنا کے اپنے تھرمس میں لے جائیں. بالکل, یہ جو انرجی بوسٹرز اور یہ انرجی کی جو چینی سے بھری ہوئی جو یہ پروسیسڈ فوڈز ہیں, یہ جب بھاگتے ہیں, کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, تو یہ جو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, میں نام نہیں لینا چاہ رہی ان کا, لیکن وہ جو سویٹن ڈرنکس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے, اس کے اندر پرزرویٹیوز ہوتے ہیں. تو آپ یہی فریش بنائیں تاکہ آپ کو کوئی اس کا ہارم نہ ہو نا. کوئی اس کے اندر ہم منٹ بھی تو ہم کبھی دل چاہے فلیور چینج کرنے کو تو ڈال سکتے ہیں. آپ بالکل منٹ ڈال سکتے ہیں. منٹ کیا کرتا ہے, آپ کے پیٹ کو
ایک کوٹنگ دے دیتا ہے آپ کے پیٹ میں جو بلوٹیڈنس جو گیسز یہی تو کرتا ہے اس میں ادرک ہے تو آپ کے پیٹ کو یہ ایز کر دیتا ہے تو جو گیس اور جو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز بیٹھ کے بالکل اور ویسے بھی ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ جی پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے بلوٹیڈنس ہضم نہیں ہو رہا گیس بھری ہوئی ہے تو کیوں میرے انسٹاگرام پہ ایک ریسیپی ہے جو میں نے بتائی تھی اپنے پیشنٹس کو وہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑی سی سونف اور تھوڑی ادرک پانی میں ابالیں اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے کے ساتھ پورا دن پیئیں آپ دیکھیں آپ کی گیس ساری چلی جائے گی اینڈ ایک دم ہلکا سا آپ محسوس کریں گے سو گڈ نا آئی تھنک یہ تو بہت اچھی گرین ٹی جیسی بھی ہو جائے گی بالکل اس میں آپ گرین ٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ اگر گرین ٹی نہیں آپ نے کیفین کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ صرف پانی میں بھی ابال کے اس کو پی سکتے ہیں بالکل سامعین اور آج ہمارے ساتھ آمنہ مجیب اسٹوڈیو میں موجود ہے سامعین اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 02111000105 کے اوپر اور اگر آپ فیس بک پہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ www.fb.com/hotfm105 پہ ویڈیو کے نیچے بھی اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں ورنہ اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے HOT لکھیے اسپیس دیجیے اپنا پیغام لکھیے اور 888 یعنی 8881 کے اوپر سینڈ کر دیجیے اچھا آمنہ جی ہم نے چائے آپ نے بتا دیا کہ بھئی آفس والے لوگ ہیں if they feel lethargic ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ڈرنک ساتھ لے رائٹ ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کوشش کریں آئی نو آج کل ورکنگ آورز آج کل ہم پورا ہمارا ملک اس سے گزر رہا ہے یہ جو بالکل بھاگ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں obviously stressful situation تو ہے نا ملک میں اس وقت کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں میرا نام عرفان یعقوب ہے عرفان اپنا ریڈیو پیچھے سے بند کر دیجیے پلیز کر دیا میں جی مجھے بیسیکلی نیوٹریشن سے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ بیسیکلی ورکنگ پرسن زیادہ تر بیٹھنے کے ہی کام ہے ہمارا آفیسز میں اور گاڑیوں میں چلنا کرنا یہ سارے مسئلے گھر میں ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن صرف ایک ہماری جو ہے نا وہ ایک بیٹھ کے جسے میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہماری ٹمی جو ہے وہ صرف وہی باہر فیل ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ باہر نکلتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس صورتحال میں کیا ہمیں ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ کچھ لینی چاہیے ٹھیک ہے بالکل ابھی آمنہ بتاتی ہیں آپ کو کہ ویسے تو انہوں نے بہت اچھی ایک ڈرنک بتائی ہے آپ آفر ہم اس کو دوبارہ بھی بتاتے ہیں جو آفس والے لوگ جو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی اس کو یوز کیسے کریں آمنہ کالر کی جو کال تھی ان کا تھا کہ بھی ہم بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آفس میں جیسے آپ نے کہا کہ پیٹ باہر آنے لگتا ہے تو آفس میں بیٹھ کر کوئی ایکسرسائز بھی ساتھ میں کچھ کر سکتے جی بالکل میں بھی اسی کی طرف آ رہی تھی کہ کیونکہ ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور جب بائی دا ٹائم ہم کام ختم کر کے گھر جاتے ہیں بہت دیر ہو جاتی ہے اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں جو گھر میں پوری ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ یہ ضرور یاد رکھیں کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کوئی چیز انجوائے نہیں کر پائیں گے اور اچھی صحت کے جو لطف ہیں میں چاہوں گی کہ سب لوگ اس کو انجوائے کریں